ضرورت نہیں ہے، سڑکیں بھی اچھی ہوں، سکول بھی بنے ہوئے ہوں، کالج بھی بنے ہوئے ہوں اور گراؤنڈ بھی خوبصورت بنے ہوئے ہوں، مگر گھر سے ہم باہر نہ نکل سکیں تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ ماحول ہونا چاہیے. تو انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے میری کمپین کی اور میں نے اپنا رزلٹ دیکھا. 5 سالوں میں 44,000 سے 2013 میں 72,000 کو پہنچ گیا. اب یہ میں کس سے بات کروں، کہاں کروں، یہ مجھے افسوس ہی ہے. میری ہواؤں میں باتیں اڑتی رہیں گی اور مجھے افسوس ہے کہ اس حلقے کے عوام حق مجھے دیتے ہیں اور میرا حق زبردستی کسی اور کو سونپ دیا جاتا ہے. لیکن مولانا صاحب 2016 کے الیکشن جو ضمنی ہوئے تھے اس میں تو آپ کے اپنے منتخب کردہ مولانا مسرور نواز کامیاب ہوئے، آپ کے سامنے جھنگ کی عوام نے انہیں منتخب کیا. تو کیا وجہ تھی کہ مولانا مسرور نواز صاحب نیکسٹ الیکشن میں سائڈ پر رہے اور مولانا معاویہ اعظم صاحب کو سامنے لایا گیا؟ دیکھیں، یہاں پر لوگ ووٹ دیتے ہیں جماعت کو، کسی شخصیت کو ووٹ نہیں دیتے. مجھے بھی جو ووٹ ملتا ہے وہ میری جماعت کی وجہ سے ملتا ہے، میری ذات کی وجہ سے مجھے ووٹ نہیں ملتا. میں تو کمالیہ سے آیا ہوا. مولانا اسار القاسمی سمندری سے آئے تھے، مولانا اعظم طارق صاحب پیچھا وطنی سے آئے تھے، میں کمالیہ سے آیا ہوں. یہاں جماعت ایک فیصلہ کرتی ہے، فیصلہ کر کے جس کو آگے کر دیتی ہے، یہاں کے لوگ اس کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کرتے ہیں. وہ جب ضمنی الیکشن آیا تھا وہ میرے خلاف وہ بھی ایک بڑی سازش تھی کہ کسی نے میری ایک زمین کے فرد کو غائب کیا تھا. وہ میرے خلاف ایک سازش ہوئی تھی. میں نے تو غائب نہیں کیا تھا، میں نے وہ فرد لا کر کے پیش کی تھی، میرا بیٹا لے کر کے آیا تھا، میں نے وہ پوری فائل بنائی ہوئی تھی. کسی نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، وہ میری فرد وہاں سے نکالی اور میرے لیے وہ ایک مسئلہ بنا. مگر پھر بھی میں ہائی کورٹ میں گیا، الحمدللہ میں وہاں سے کلیئر ہو کر کے آ گیا. تو میں نے اس میں تاخیر نہیں کی تھی، میں نے فوراً جماعتی ذمہ داروں سے کہا فیصلہ کرے. انہوں نے فیصلہ کیا مولانا مسرور نواز کا. میں نے لاہور میں بیٹھ کر کے ٹیلی فون کے اوپر اعلان کر دیا تھا کہ آپ کے فیصلے کی میں تائید کرتا ہوں. اور آپ کو یاد ہوگا جب میں اگلے دن واپس آیا تو میرا فیصلہ میرے حق میں آ گیا، میں وہاں سے کلیئر ہو کر کے آ گیا. تو میرے سیاسی مخالف نے جہاں ایک جلسے میں کہا کہ اب پتہ چلے گا باپ بیٹے کے حق میں کیا فیصلہ کرتا ہے، اب اپنے پاس رکھتا ہے یا بیٹے کو دیتا ہے. میں نے رات کو میرا یہاں جلسہ تھا تو میں نے اس میں کہا میں الحمدللہ وہ باپ نہیں ہوں کہ بیٹوں کے حقوق غصب کروں. میں نے جو اعلان کر دیا ہے جو پہلے تھا اب بھی وہی ہوگا. چنانچہ میں نے کمپین کی تھی اور مولانا مسرور نواز کو ایم پی اے بنا دیا تھا. آگے چل کر کے جب 2018 کا الیکشن آیا تو یہاں پر ہمارا وہی ایک ضابطہ ہے، کمیٹی بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ کمیٹی فیصلے کرتی ہے. اس کمیٹی نے فیصلہ مولانا معاویہ کے حق میں کر دیا تھا، اس لیے ہم نے مولانا معاویہ کو بنا دیا تھا. سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام آپ کی آواز اور آج ہمارے مہمان ہیں مولانا احمد لدھیانوی صاحب، اور ہم ان سے جو کھری کھری باتیں ہیں وہ کر رہے ہیں اور آپ کے جو سوالات ہیں ان تک پہنچا رہے ہیں اور وہ بھی ہمیں بڑے مناسب جوابات دے رہے ہیں. مولانا صاحب، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جنگ کی پسماندگی کا ذمہ دار کون سے سیاستدان آپ کو لگتے ہیں کہ جس کے حالات یہ ہیں کہ آج تک ہماری سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، ہمارا کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، جنگ کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ایک گاؤں بننے جا رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کن سیاست 15 سال مسلسل ہمارا سیاسی مخالف یہاں پر اقتدار میں رہا، بلدیہ کی چیئرمین شپ بھی ان کے پاس رہی. یقیناً 15 سال کا عرصہ ایک بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے. وفاقی وزارت کے منصب تک بھی گئے. ایک آدمی ایم پی اے ایم ایل اے بنتا ہے، اقتدار پارٹی میں وہ شریک ہوتا ہے، پھر وزارت بھی اس کے پاس ہو تو اس کے لیے اپنے حلقے کو بنانا میں سمجھتا ہوں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا اس 15 سالہ دور میں جو اس شہر کی تعمیر و ترقی ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی. شہر کے عوام بھی اس سے آگاہ ہے. یہی وجہ ہے کہ 15 سالوں کا وہ مسلسل اقتدار اور 2018 کے الیکشن کا رزلٹ اس بات کی غمازی کرتا ہے
کہ اگر انہوں نے شہر کو ترقی دی ہوئی ہوتی، یہاں کے نوجوانوں کے لیے، تعلیم یافتہ نوجوانوں کے روزگار کے لیے کوئی عملی اقدامات اٹھائے ہوئے ہوتے تو پھر رزلٹ ان کے حق میں آنا تھا۔ آپ نے دیکھا 2018 کے الیکشن میں میرا ووٹ 52,000 تھا اور میرے اصل سیاسی مخالف کا ووٹ 24,000 تھا، اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یقیناً اس کی وجہ یہی ہے کہ شہر کے عوام محسوس کرتے ہیں ہمارے سیاسی مخالف کے لیے کہ وہ اس شہر کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے تو کام کرتے ہیں، اس حلقے کے اجتماعی کاموں کے اوپر ان کی نظر نہیں ہوتی۔ لیکن مولانا صاحب ایک بات، آپ 2018 کے الیکشن پہ آئے ہیں تو اس میں آپ بھی ناکام ہوئے اور آپ کا جو جنہیں آپ سیاسی حریف سمجھ رہے ہیں وہ بھی، اور ایک تیسرا عورت آئی اور وہ یہاں سے کامیاب ہو گئی، اس کا راز کیا تھا؟ دیکھیں، میں اس پہ بڑے کھلے الفاظ میں کہنا چاہوں گا، جو ووٹ میری سیاسی مخالف جس کو یہاں سے بنایا گیا، میرا آج بھی چیلنج ہے، 40,000 ووٹ اس کا جنگ شہر سے شو کیا گیا ہے، مجھے کوئی وہ 40,000 ووٹ عملاً دکھا دے کہ یہاں سے کس نے ڈالا ہے، میں سیاست چھوڑ جاؤں گا۔ میرا یہ چیلنج ہے۔ یہ ووٹ میرے سیاسی مخالف شیخ وقاص اکرم کا ہوتا مجھے کوئی تعجب نہیں ہونا تھا۔ ہمارا مقابلہ رہتا ہے، کبھی وہ کبھی ہم، یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن ایک ایسی عورت جس کا اس حلقے سے کوئی تعلق نہیں تھا، کبھی اس نے شہر سے الیکشن نہیں لڑا، یہاں سے کوئی قد آور لوگ ایک دو کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی لوگ نہیں تھے۔ اب بھی آپ دیکھیں، جو جیت جایا کرتا ہے، جیت بجانے والوں کے گلے میں لوگ ہاتھ ڈال دیا کرتے ہیں، جس نے ووٹ نہیں ڈالا ہوتا وہ بھی ڈال دیا کرتا ہے، گھروں میں بلا کر کے انہیں کھانے کھلائے جایا کرتے ہیں، خوشیوں کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ MNA صاحبہ کتنا کے شہر میں آتی ہیں، کتنے لوگ اسے اپنے پاس بلاتے ہیں، کتنے کو اس کی دعوتیں ہوتی ہیں، اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اپنا ووٹ نہیں تھا، یہ کسی اور کا ڈالا ہوا ووٹ تھا۔ وہ یہاں پر نہیں، پورے ملک کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ چودھری نثار جیسا بندہ جو کبھی اپنے حلقے سے ہارا نہیں تھا، اس کو بھی تمام نشستوں سے ہرا دیا گیا۔ وہ لوگ جو خاندانی طور پر اپنے حلقوں سے کبھی ناکام نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ کامیاب ہوتے تھے، انہیں بھی ناکام کر دیا گیا۔ مجھے ٹینشن ضرور تھی، لیکن جب میں نے دیکھا یہ تو پورے ملک کا نظام ہی درم برم ہے تو میں بھی اس کا ایک حصہ ہوں، میں نے اس لیے اس کو برداشت کیا ہوا ہے، ورنہ اس حلقے کے لوگوں کا فیصلہ میرے حق میں آیا ہوا ہے۔ مولانا صاحب، آپ کے اسی الیکشن میں آپ کے قریبی ساتھیوں میں تھے جو کہ صاحب کا 2016 کے الیکشن میں بھی سائڈ پہ ہوئے، آزاد ناصر انصاری صاحب، تو وہ سمجھتے ہیں کہ غلام بی بی صاحبہ کی کامیابی کے پیچھے میرا بھی ہاتھ ہے کیونکہ میں نے بڑا ووٹ بینک انہیں دیا ہے، تو یہ کس بات؟ میں کوئی جملہ اس طرح کا نہیں کہنا چاہتا، آزاد ناصر ہمارا ہی تھا، اس نے اگر کوئی الیکشن بھی لڑا تو ہماری طرف سے لڑتا تھا، کونسلر کا الیکشن لڑتا تھا نا وہ کونسلر، اور وہ کہے کہ میں نے MNA بنا دیا، یہ جس کو کہا جا رہا ہے اسے بھی سوچنا چاہیے، جو کہہ رہا ہے اسے بھی سوچنا چاہیے۔ مولانا صاحب، اگر میں آپ کو اس وقت کی صورتحال سے پوچھوں کہ چھنگ کے کوئی 2 MPs ایسا بتائیں جو چھنگ کے لیے کام کر رہے ہوں، کیونکہ ہمارے پاس وزارتیں بھی ہیں چھنگ والوں کے پاس، مشیر بھی ہمارے چھنگ والوں کے پاس ہیں، لیکن کام کارکردگی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے چھنگ میں کوئی ہے جو کام کر رہا ہے چھنگ کے لیے؟ دیکھیں، 2018 کے الیکشن کے فوراً بعد منتخب ہونے والے یہاں سے MPs اسلم بروانہ صاحب، فیصل جبوانہ صاحب اور بھٹی صاحب، یہ سارے چونکہ آزاد حیثیت میں جیتے تھے، میں نے ان سے رابطہ کیا تھا، ہم اکٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا تھا کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ تم اقتدار پارٹی میں جاؤ گے، ہم بھی اقتدار پارٹی میں ہی جانا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد کوئی وزارت، ہمارا مقصد کوئی مفادات نہیں ہے، ہمارا مقصد جنگ ہوگا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ تم چاروں اکٹھے ہو جاؤ، ہمارا امیدوار مولانا معاویہ وہ بھی آزاد حیثیت میں جیتا، تم بھی آزاد حیثیت میں ہو، تو آزاد حیثیت میں تمہارا اپنا ایک گروپ ہونا چاہیے
جب تم ایک کوئی آواز اٹھائے حلقے کی باقی اس کی تائید کرو. تو اس کے اوپر ہمارا اتفاق ہوا تھا. میں آج بھی ان کا مشکور ہوں کہ مولانا معاویہ صاحب نے اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی جنگ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، جنگ کی ترقی کے لیے کوئی بات کی ہے، میری معلومات کے مطابق اس ضلع کے کسی ایم پی نے ان کی مخالفت نہیں کی. میں ان کا مشکور ہوں. اس لحاظ سے انہوں نے جنگ کو سامنے رکھا ہوا ہے. مجھے باقی حلقوں کا بہت تفصیلی علم نہیں کہ وہاں ضلع میں کیا ہو رہا ہے، مگر میں اپنے حلقے کے اوپر ضرور کہنا چاہوں گا. پہلے نمبر پر ہم نے جب ووٹ دینے کا فیصلہ کیا، ہم نے مطالبہ رکھا تھا کہ ایک عرصے سے جھنگ کے عوام یہ لفظ سنتے ہیں یونیورسٹی کا، وہ سنتے ہی رہتے ہیں، یونیورسٹی نظر نہیں آتی. مگر ہم نے الیکشن کمپین میں عوام سے وعدہ کیا تھا اور ووٹ دیتے ہوئے ہم نے پھر وہاں سے وعدہ لیا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ یونیورسٹی کی کلاسیں اس وقت آپ کو لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں. صرف یونیورسٹی کی کلاسیں لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی مولانا معاویہ صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ 1.25 ارب روپیہ اس کی تعمیر کے لیے مختص ہو چکا ہے. وہ جو ہی فنڈ آئے گا تو آپ دیکھیں گے یہاں وہ یونیورسٹی کی تعمیر ہوتی ہوئی بھی نظر آ جائے گی. اسی انداز میں جنگ کی ڈیولپمنٹ کے لیے دوسرے عنوان کے اوپر بھی غالباً سیوریج کے عنوان پر 1.25 ارب روپیہ وہ بھی ایک مخصوص ہو چکا ہے. وہ جو ہی ریلیز ہوگا تو آپ دیکھیں گے جنگ میں یہ صحت کے عنوان پر، صفائی کے عنوان کے اوپر وہ بھی آپ کو نظر ضرور آئے گا. اور تیسرے نمبر پر ہم نے ڈویژن کی بات ہم نے کی تھی. چنیوٹ جب علیحدہ ہوا تو چنیوٹ نے ضلع بننے کے اوپر جو جشن منایا تھا اس تقریب میں میں بھی موجود تھا. میں موجود تھا تو وہاں پر ایک صاحب نے جس کا تعلق چنیوٹ سے تھا، اس نے گفتگو میں کوئی جنگ کے خلاف باتیں کی. جنگ والوں نے ہمارا استحصال کیا، جنگ والوں نے ہمارے حقوق غصب کیے، جنگ والوں نے یہ کیا. تو میں درمیان میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا میں جنگ والا بیٹھا ہوں، آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں میری موجودگی میں. ہاں جی، ہم چنیوٹ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ہمارا تو بازو کٹا ہوا ہے، ابھی ہمارا خون بہہ رہا ہے، آپ ہمارے زخموں کے اوپر یہ نمک چھڑک رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں. میرا اعلان سنو، ہم جنگ کو ڈویژن بنائیں گے اور ڈویژن بنا کر کے چنیوٹ اپنے بھائی کو اپنے ساتھ ملا کر کے رکھیں گے. یہ وہاں میں نے اعلان کیا تھا. پھر الیکشن کمپین میں ہماری بات سنی. ابھی آپ میڈیا کے اوپر ضرور دیکھ رہے ہوں گے مولانا معاویہ صاحب نے اس کے اوپر کوشش کی. ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے باضابطہ لکھ کر کے پنجاب گورنمنٹ کو بھیج دیا ہے اور ہمیں امید نہیں، انشاءاللہ یقین ہے کہ یہ ڈویژن بنے گا تو ہمارے ہی ذریعے سے بنے گا. یہ 3 بڑے اعلان تھے، یونیورسٹی اور ڈویژن کے حوالے سے یہ ڈویژن، یہ اور تیسرے نمبر پر میڈیکل کالج. وہ بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے اسی دور میں ہم اس کو بھی بنانے میں یہاں پر کامیاب ہو جائیں گے. چوتھے نمبر پر آپ نے دیکھا یہاں پر جب ہمارا سیاسی مخالف چیئرمین تھا تو شہر میں جو گندگی پڑی ہوئی تھی آپ اسے دیکھتے تھے. باہر سے لوگ آتے تھے، ایمانداری سے ہمیں تانا دیتے تھے کہ کیسا شہر ہے تمہارا، کوئی روڈ صاف نہیں نظر آتا، کوئی چوک صاف نظر نہیں آتا. تو شرم آتی تھی. بدیالتی نظام ختم ہوا، ایڈمنسٹریٹر آئے تو ہم نے اپنی انتظامیہ سے کہا تو آپ کے پاس ہے خدا کے لیے. تو آپ نے دیکھا ہمارے ڈی سی صاحب جو موجودہ ہیں، طاہر بٹو صاحب، ماشاء اللہ مجھے بڑی خوشی ہے، انہوں نے بڑی دلچسپی لی شہر کی صفائی میں، شہر کی تعمیر ترقی میں. میں سن کر حیران ہوتا تھا. لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کی طرف جا رہے ہوتے تھے اور وہ صبح اٹھ کر کے روڈوں کے اوپر شہر کی تعمیر صفائی کے لیے پھرتے ہوئے خود نگرانی کرتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے. یہاں ان کا کردار ہے، یقیناً ہمارے ایم پی اے کا بھی اس میں کردار تو ہوگا. وہ توجہ دلاتے تھے اور ڈپٹی کمشنر صاحب اس کے اوپر اپنے عمل سے یہ کرتے تھے. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے بھلے ابھی پورا صاف ستھرا شہر ہمیں ابھی بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک حد تک ضرور محسوس کر رہے ہوں گے. کچھ روڈ بن گئے ہیں، کچھ گلیاں بن گئی ہیں اور صفائی بھی پہلے کی بنسبت
ضرور اس میں فرق آیا ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اور بھی محنت کریں گے. اس شہر کے عوام کا ایک خواب جو ہے وہ انشاءاللہ شرمندہ تعبیر. مولانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے عوام کو جو خواب دکھائے تھے ترقیاتی حوالے سے، یا جو ابھی تک انہوں نے کہا تھا تبدیلی کے خواب، کیا وہ پورے کر سکی ہے ابھی تک؟ مجھے بڑے افسوس سے یہ بات کہنا پڑے گی، ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں پیپل پارٹی مسلم لیگ، عوام ان سے مایوس ہو گئے تھے، اور ان کی مایوسی کی وجہ سے عمران خان ایک متبادل قیادت تھی. نوجوان خاص کر کے اس سے امید رکھے ہوئے تھے کہ روزگار ہمیں مل جائے گا، ملازمتیں مل جائیں گی، ہم جاتے ہی کرسیوں پہ بیٹھ جائیں گے، شاید ہمارے ہاتھوں کے اوپر کوئی نوٹ آ جائیں گے، یہ سمجھا ہوا تھا. بڑا افسوس سے کہنا پڑے گا کہ 1.5 سال کا عرصہ ہونے کو ہے، عمران خان کی حکومت کسی چیز کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکی. مہنگائی جو ہے وہ عروج پہ پہنچ گئی ہے. ابھی میں صبح اخبار کی سرخی دیکھ رہا تھا، 88 روپے چینی، یہ ریکارڈ ہے ملک کی تاریخ میں، کبھی یہاں تک چینی کا ریٹ نہیں بڑھا. کبھی اس سے پہلے آٹے کا بحران آیا ہوا تھا، کبھی چینی کا بحران ہے. حالانکہ اس ملک میں گندم کی پیداوار اتنی ہے کہ اس کو ہم جتنا مرضی وافر مقدار میں کھاتے رہیں، یہاں سے گندم ختم نہیں ہو سکتی. ہمارے پاس شوگر اتنی ہے کہ ہم اس کا جتنا مرضی استعمال کریں شوگر ختم نہیں ہو سکتی. یہ کوئی یقیناً کوئی مافیا ایسا ہے، وہ کون ہے؟ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اس کو وضاحت کرے وہ کون سا مافیا ہے، بتائیں کہ یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے. اور میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، میڈیا پر میں کئی ٹیبل ٹاک شو کو میں دیکھتا ہوں، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ پرانی حکومت کا کیا ہوا ہے. پرانی حکومت کو چھوڑیں، اب 1.5 سال ہو گیا، اب تم اپنا کردار بتاؤ، تم نے کیا کیا ہوا ہے. اور عوام مایوسی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ تو ایک متبادل قیادت تھی، آگے نظر بھی کچھ نہیں آ رہا ہونا کیا ہے. تو ہماری تو دعائیں ہیں اللہ اس ملک کی حفاظت کرے. مولانا صاحب، جب ایسے حالات میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو مہنگائی کو نہیں کنٹرول کر پا رہی، بنیادی جو مسائل ہیں عوام کی وہ نہیں کنٹرول کر رہی، تو یہ ترقیاتی کام کوئی کروا پائیں گے؟ کوئی ایم پی ایز، کوئی ایم این ایز کو گرانٹ دے پائیں گے کہ آپ اپنے شہر کے لیے کچھ کریں؟ سوائے گلی محلے نالی تو یہ پچھلے دور میں بھی بنتی رہی ہے، تو اب یہ کوئی دے پائیں گے، یا آپ کو لگتا ہے آپ کو ان سے ابھی بھی امید ہے؟ دیکھیں، اگر تو ہم پورے ملک میں ہمارے بہت ساری تعداد میں ایم پی ایز ہوں، ایم این ایز ہوں، تو میں پھر اس حیثیت میں بات کروں کہ ہم نکل جائیں گے تو یہ حکومت درام ہو جائے گی. ہماری تو ایک سیٹ ہے، ہم ان کے حصہ ہیں، تب بھی انہوں نے رہنا ہے. ہم علیحدہ ہو جائیں تب بھی انہوں نے رہنا ہے. میں تو بات ہی کر سکوں گا، میں احتجاج کر سکوں گا. میرے ایک ایم پی اے کے ذریعے سے اگر جنگ کی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے تو میں نے تو یقیناً اس کے اوپر بھی خوشی کا اظہار کاری لینا ہے کہ چلے میرے شہر کا تو کچھ نہ کچھ بن رہا ہے. اجتماعی طور پر ایمانداری سے مجھے بھی افسوس ہے، اور پورے ملک کے عوام جو ہیں وہ اس وقت پریشانی کے ہمارے جنگ کے پاس وزارتیں بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، ہمیں ان سے کوئی امید جنگ والوں کو رکھنی چاہیے کہ کچھ ہمارے لیے بھی کریں گے. ان تمام وزیروں کو، مشیروں کو چاہیے کہ عوام سے کیے ہوئے وعدے وہ پورے کریں اور اپنی پوری جنگ لڑیں. وہ اس کے لیے مجھے کہیں گے، میں ان کے ساتھ مل کر کے کسی جگہ پہ جانا پڑتا ہے، ہم جائیں گے. ہم اپنے اس ضلع کو دیکھنا چاہتے ہیں کبھی یہ بھی کوئی مثالی ضلع بن جائے، کوئی آنے والا باہر سے کوئی اس کو بھی دیکھ کر کے خوش ہو جائے. میں یہ بات یہاں ضرور کہنا چاہوں گا، بولے عثمان بزدار صاحب سے لوگوں کا اختلاف ہے، کوئی اس کو گرانے کے لیے لانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. میں نے تو ایک طویل عرصے کے بعد پنجاب کا ایک وزیر اعلیٰ جنگ میں دیکھ لیا کہ جنگ کی سڑکوں کے اوپر پھرتا ہوا نظر آیا. ہمیں تو خوشی ہو گئی کوئی وزیر اعلیٰ جنگ میں بھی آ گیا، ورنہ یہاں تو نہ گورنر آتا تھا نہ وزیر اعلیٰ آتا تھا. اگر کوئی آتا بھی تھا تو بائی پاسوں سے باہر سے ہو کر کے چلا جاتا تھا، اندر نہیں آتا تھا. تو میں امید رکھوں گا عثمان بزدار صاحب یہاں دیکھ کر کے گئے ہیں، یہاں کا اسپتال دیکھ کر کے گئے ہیں، یہاں کے روڈ دیکھ کر کے گئے ہیں. اللہ کرے انہیں توفیق ہو جائے، وہ اور بھی شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے
یہاں کے MPS کے ذریعے سے شہر کو کوئی بنا دیں گے تو ہم شکریہ ادا کریں گے۔ مولانا صاحب آخر پر ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر مسرور نواز اور مولانا احمد لدھیانوی اور مولانا ماوی اعظم صاحب کو کمپیئر کیا جائے تو مزاجن ٹھنڈے مزاج کے کون ہیں اور گرم مزاج کا کون؟ دیکھیں ہمارے بچے ہیں دونوں، ہمارے لیے تو کیونکہ ہمارے بڑوں کے یہ بیٹے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ مزاج کوئی بھی ہو، میرے تو بیٹے ہیں، میں نے تو بیٹے ہی سمجھنا ہے ان کو، اس لیے کوئی گرم مزاج ہوگا تب بھی میرے لیے میرا بیٹا ہی ہوگا، کوئی ٹھنڈا مزاج والا ہوگا تب بھی میرے لیے میرا بیٹا ہی ہوگا۔ بیٹے بیٹے ہی ہوا کرتے ہیں، اس لیے ہماری دعائیں ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ مولانا صاحب آخر پر میں چاہوں گا کہ جھنگ کی عوام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کوئی میسیج آپ دینا چاہیں تو ہمارے اس پروگرام کے ذریعے آپ۔ آج 4 فروری ہے، کل آنے والا دن 5 فروری ہے۔ ملک بھر میں کل یوم کشمیر منایا جا رہا ہے۔ میں میڈیا پر دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں بڑے خوبصورت لفظوں میں کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان۔ سکولوں کے بچے روڈوں پہ کھڑے ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان۔ جوان کھڑے ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان۔ مزدور کھڑے ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان۔ اور میری گاڑی کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے ہر طرف، دائیں بھی بائیں بھی پیچھے بھی، کشمیر بنے گا پاکستان۔ کل کا دن آنے والا ہے، ہم کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی پورے ملک کے عوام جھنگ سمیت کریں گے، اور ہماری دعائیں بھی ہیں اللہ کشمیر کو پاکستان بنا دے، کشمیر کو پاکستان بنا دے، اور پاکستان کو عالم اسلام کی ذمہ داریوں کو سامنے رکھ کر کے خوبصورت فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے ٹائم دیا۔ ہم آئندہ بھی آپ کے ساتھ اس سلسلہ میں جھنگ کے حوالے سے رابطے میں رہیں گے۔ سامعین اور ناظرین، آپ سن رہے تھے پروگرام آپ کی آواز، اور آج ہمارے مہمان تھے حضرت مولانا احمد لدھیانوی صاحب۔ ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور بہت سی اہم باتیں جو آپ کے سوالات تھے ہم نے ان تک پہنچایا، اور انہوں نے بڑے مناسب انداز میں ان کے جوابات بھی دیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان سید عدنان نور کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔ پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید عدنان نور۔ ہمارے ریڈیو آواز کے سامعین اس پروگرام کو FM 105 جھنگ پر سن سکیں گے، جبکہ ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین ہمارے اس پروگرام کو ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز پر دیکھ سکیں گے۔ ناظرین اور سامعین، میری ہمیشہ کوشش ہوئی کہ آپ کی ملاقات اہم شخصیات سے کروائی جائے، اور میں اپنے اس پروگرام آپ کی آواز کے ذریعے آپ کی ملاقات بھی کرواتا ہوں۔ آج ہم ایک اہم شخصیت جو کہ ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین تو دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کون ہے، لیکن ہمارے ریڈیو کے سامعین کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ ہیں جماعت اہل سنت کے قائد جناب حضرت مولانا احمد لدھیانوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے پروگرام کے لیے ہمیں وقت دیا۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ ٹھیک ہے؟ جی شکر سر۔ جب آپ کو اہل سنت والجماعت کی جانب سے قائد کی ایک آفر ہوئی، کارکنوں نے آپ پہ ڈیمانڈ کیا کہ آپ ہمارے لیڈر بن کر سامنے آئے، تو کیسا محسوس ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑا حساس قسم کا مجھ سے سوال کر لیا ہے۔ مجھے یہ ذمہ داری اس وقت دی گئی تھی جب ہماری جماعت کے سربراہ جنگ سے منتخب قومی اسمبلی حضرت مولانا محمد اعظم طارق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اسلام آباد گولرا موڑ کے اوپر شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کی شہادت کے بعد جب ان کا جنازہ یہاں جھنگ میں ہوا اور تدفین جامعہ محمودیہ میں مولانا حق نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پہلو میں ہوئی، تو جماعت کی جنرل کونسل کا اجلاس وہیں جامعہ محمودیہ میں ہوا تھا، اور وہاں پر اس پہ فیصلہ ہونا تھا کہ آئندہ جماعت کا سربراہ کون ہوگا۔ جماعت کی جنرل کونسل نے وہاں جب تجویز اور تائید آئی تو دونوں طرف سے میرا نام آیا۔ تمام ذمہ داران نے جب میرا نام لیا، یقیناً خوشی تو تھی کہ ذمہ داران میرا نام لے رہے ہیں، مگر میں نے اس وقت کے سرپرست اعلیٰ
حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری سے یوں درخواست کی کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ذمہ داران کا، مگر یہ بوجھ بہت بڑا ہے، میرے کندھے کمزور ہیں، میرے کمزور کندھے اتنے بڑے بوجھ کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے مجھے معذور سمجھا جائے، یہ بوجھ کسی اور کے کندھوں کے اوپر رکھ دیا جائے۔ تو مولانا علامہ علی شیر حیدری نے یہ بڑا خوبصورت لفظ مجھے کہا کہ جماعت آپ کے اوپر اعتماد کر رہی ہے، آپ ان کے اوپر بد اعتمادی کر رہے ہیں۔ اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا، تو میں نے پھر حضرت سے کہا پھر ہاتھ اٹھا کر کے میرے لیے آپ دعا کر دیں، بس آپ کی دعاؤں سے میں کام شروع کر لوں گا۔ تو میں اب بھی سمجھتا ہوں یہ ذمہ داریاں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اور میری جماعت جو ہے یہ کوئی عام جماعتوں جیسی جماعت نہیں ہے، یہ قربانیوں والی جماعت ہے۔ میرے سے پہلے والا جماعت کا قائد شہید ہے، اس سے پہلے والا اسعاد القاسمی شہید ہے، اس سے پہلے مولانا حق نواز شہید ہے۔ 3 شہادتوں کے بعد چوتھا نمبر میرا تھا، اور میں شہادت کی تیاری کر کے یہاں پر آیا تھا۔ آگے نظام اللہ کا ہے، اس کا اختیار بھی اس کے پاس ہے، کسی کی موت کب آنی ہے، کیسے آنی ہے، کس حالت میں آنی ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ میں بہرحال اس کی تیاری کر کے آ گیا۔ آپ نے مولانا صاحب جنگ میں امن کو قائم کرنا میں بڑا اہم کردار آپ نے ادا کیا، اور امن کے سفیر کے حوالے سے بھی آپ کا ایک شہرت ہے، تو آپ کو اس سارے سلسلے میں آپ نے جنگ میں امن قائم کر دیا، آپ کا رول رہا، لیکن آپ سیاست میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکے؟ کبھی اس بات پر بھی غور کیا کہ اس کی کیا وجہ؟ یہ بھی آپ کا سوال بڑا حساس قسم کا ہے۔ میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں، جماعت نے مجھے جنگ میں جب لانے کا فیصلہ کیا، میں یہاں پر آیا تھا تو تاریخ ساز قسم کا میرا استقبال یہاں پر ہوا تھا، اور اس کے 1 سال کے بعد 2008 میں الیکشن ہوا، تو میں نے 2008 کے الیکشن میں 44,000 ووٹ لیا تھا، جبکہ میرے سے پہلے مولانا محمد اعظم طارق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 مرتبہ کامیاب ہوئے تھے، ان کا ووٹ 42,000 تک، 1 مرتبہ غالباً 43,000 تک۔ میں پہلی مرتبہ ہی، یقیناً ان کی شہادت کی وجہ سے، ان کے خون کی برکت تھی کہ مجھے 44,000 ووٹ ملا۔ میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا تھا، اور میں کامیاب ہی تھا۔ رات کو ہمارے دوستوں نے جشن منا لیا تھا، اور صبح میرا وہ رزلٹ چینج ہوا تھا، جس کی وجہ سے میری اس کامیابی کو ناکامی میں بدلنے کی کسی نے کوشش کی تھی، اور میرے مقابلے میں جیتنے والے نے مختلف نجی مجالس میں اس کا اعتراف کیا کہ میں ووٹوں سے نہیں جیتا ہوا، مجھے کسی نے جتوایا ہے، یہ بھی اس نے اعتراف کیا تھا۔ میں اگلا جملہ بھی کہنا چاہوں گا، بظاہر میرے حق میں فیصلہ نہیں آیا، 5 سال گزرے، 5 سال میں نے یہاں جنگ میں گزارے۔ یقیناً یہاں کے حالات اس وقت ٹھیک نہیں تھے، میں یہاں کے حالات کو بخوبی جانتا تھا، میرے علم میں تھا۔ میں نے اپنے ذمہ داروں کو بٹھایا، کسی کی ہاتھ باندھ کر منت کی، کسی کی داڑھی کو ہاتھ لگایا، کسی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا کہ بس کر دیں، بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ ہماری جماعت کی مسلسل قیادتیں اس راستے میں جامع شہادت نوش کر گئی ہیں، اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ یہ مسائل کا حل جو ہوا کرتا ہے وہ مذاکرات ہوا کرتے ہیں، وہ ٹیبل ٹاک ہوا کرتا ہے، اس لیے جنگوں سے بھی کبھی مسائل حل نہیں ہوئے۔ آپ دیکھیں انڈیا کے ساتھ پاکستان کی کتنے جنگیں ہو چکی ہیں، بات جاری ہے۔ افغانستان میں کب سے حالات خراب ہیں، حالات اسی طرح ہیں، سارا بارود امریکہ نے استعمال کر لیا، بالآخر مذاکرات۔ میں قائل ہوں مذاکرات کا، مجھے اپنے مشن کاز کی صداقت کے اوپر بھی پورا یقین ہے، اور مجھے اللہ کے فضل و کرم سے میں تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے موقف کے اوپر اتنے مضبوط دلائل رکھتا ہوں کہ میری دلیل کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں نے اپنے ذمہ داروں سے کہا یہ مسئلے بیٹھ کر کے حل ہونے ہوتے ہیں،
عوام کے اندر ہمارے خلاف ایک بات چل رہی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہ اچھے لفظ نہیں تھے۔ میں نے اپنی محنت سے اپنے دوستوں کو اعتماد میں لے کر کے وہ جو غلط نسبتیں ہماری ساتھ تھیں، اپنے عمل کے ساتھ میں نے اپنے سے اس کو اور اپنی جماعت سے اس کو دور کر دیا۔ مولانا صاحب، آپ جب جھنگ تشریف لائے ہیں، باقاعدہ طور پر جماعت کے قائد بنے، آپ کو جھنگ کیسا شہر لگا کہ پس ماندہ ہے، ترقی یافتہ؟ تو اس کے حالات دیکھ کر آپ کو کیا تھی؟ دیکھیے، میں بھلے یہاں سے دور تھا لیکن کمالیہ بہت دور نہیں ہے۔ میں مولانا اثار القاسمی کے الیکشن کی کمپین میں بھی یہاں آتا رہا ہوں۔ میں مولانا اعظم طارق کے